جی ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے دفعہ 144 آخر ہوتی کیا ہے، جو کہ آپ اکثر سوشل میڈیا، نیوز پیپر اور نیوز چینلز پہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ تو اسی کے بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹس نوید چودھری صاحب۔ تو چلیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ دفعہ 144 کیا ہے۔ جی وکیل صاحب۔ جی محترمہ، اس میں یہ ہے کہ جب کسی ریاست میں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کوئی موب 5 یا 5 سے زیادہ افراد، جسے جتھا یا بلوہ بولتے ہیں، وہ کوئی ایسا عمل کریں گے جسے ریاست کے کسی ادارے کو یا ریاست کے کسی بھی چیز کو نقصان پہنچائیں گے، تو اس سے پہنچانے کے احتمال کو بچانے کے لیے ریاست کے پاس اختیار ہے کہ وہ دفعہ 144 کا نفاذ کر دے، اور اس کے نفاذ کرنے پر یہ لوگوں پہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ 5 یا 5 سے زیادہ اشخاص اکٹھے کسی بھی ایسے ایونٹ کو نہ کریں جس کو حکومت نے منع کیا ہے کہ وہ نہیں کرنا۔ اچھا وکیل صاحب، یہ دفعہ 144 جو ہے یہ کون لگا سکتا ہے؟ جی، دفعہ 144 کا نفاذ کرنے کے لیے ضلعی ناظم کو مامور کیا گیا تھا، اور اب کیونکہ ضلعی ناظم کو ختم کر دیا گیا ہے تو اب اس کے اختیار ڈی سی کے پاس ہے، ڈپٹی کمشنر کے پاس، اور اس کے بعد اگر وہ لگا سکتا ہے اور پھر حکومت لگا سکتی ہے، جو کہ کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ اس کو اطلاع کر سکتا ہے صوبے کے لیے۔ وکیل صاحب، یہ دفعہ 144 کتنے دن کے لیے لگائی جا سکتی ہے؟ جی، اس کا اطلاق جب تک احتمال ہے کہ وہ کوئی ایسا بلوہ یا ایسا جتھا کوئی ایسا عمل کرے گا جس سے حکومت کے ریاست کے ادارے کو نقصان پہنچے گا، تو اتنے عرصے کو کور کرنے کے لیے وہ لگا سکتے ہیں۔ عموماً یہ 2 دن کے لیے لگاتے ہیں جو ڈی سی کی اختیار ہے، اور 7 دن تک، مزید اگر 1 مہینے تک بھی لگانی ہے تو پھر اس کا اختیار صوبائی حکومت کے پاس آتا ہے۔ وکیل صاحب، یہ جو دفعہ 144 ہے اس کی اطلاع جو ہے یہ کیسے دی جاتی ہے؟ کہ گورنمنٹ کے ادارے کی طرف سے یہ نفاذ کر دیا گیا ہے تو اس کو ٹی وی چینلز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، پولیس کے ذریعے اس حملے کو علاقے کے رہنے والے لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ اب اس اطلاق اس دفعہ کا کر دیا گیا ہے، اور اگر کسی نے اس کی خلاف ورزی کی تو دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی سزا 188 کے ذریعے دی جاتی ہے کہ آپ کو سزا دی جا سکے گی، آپ لوگ اس عمل سے باز و ممنوع رہیں۔ تو پھر اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے پبلک اینڈ لارج پہ، عوام پہ، کہ وہ اس کا نفاذ، جیسے پچھلے دنوں کرونا رہا ہے تو تب بھی 144 کا نفاذ رہا ہے۔ اب یہ جلسہ پیچھے انہوں نے کیا ہے تحریک انصاف والوں نے، تو پھر یہ نون لیگ حکومت نے اس کے اوپر 144 کا نفاذ کر دیا۔ تو یہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایک جتھا یا بلوہ بن کے کوئی عمل کریں گے جس سے کسی ریاستی ادارے کو، کسی سڑک کو، کسی گملے کو، کسی نقصان پہنچائیں گے کسی عمارت کو، تو وہ نقصان نہ پہنچائیں اور نہ اکٹھے ہوں اور نہ عمل کریں جس سے گورنمنٹ ممنوع کرتی ہے ان کو، تو اس لیے پھر اس کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ وکیل صاحب، سزا کیا ہے دفعہ 144 کی؟ جی، اس کی سزا 188 ضابطہ فوجداری میں درج ہے۔ اس کو قانونی طور پر جرم کرنے والے کو جب ثابت ہو جاتا ہے اس نے جرم کیا ہے تو پھر کورٹ اس کو سزا دیتی ہے، اور اس کو 1 ماہ تک 6 ماہ تک قید دی جا سکتی ہے۔ اچھا وکیل صاحب، دفعہ 144 میں جو لوگ اریسٹ ہوتے ہیں ان کی ضمانت کیسے ہوتی ہے؟ جی، دفعہ 144 ہے یا 16 MPO ہے، یہ 16 MPO بھی پاور ان کے پاس ہے لگانے کی، اور دفعہ 144 بھی۔ اس دونوں میں سزا دینے کی اور ضمانت کا حق عدالتوں کے پاس ہے۔ دفعہ 144 میں ضمانت SHO بھی لے سکتا ہے، اور مجسٹریٹ کے پاس ہی پاور ہے۔ اور جو 16 MPO کے تحت اگر کسی شخص کو پکڑا گیا، وہ بھی اپریہنشن ہے کہ یہ بھی کوئی ایسا عمل کرے گا جس سے اس ریاست کے ادارے کو نقصان پہنچے گا، تو وہ بھی پھر اس کو 3 ماہ تک کے لیے ڈی سی کے آرڈر سے کیا جاتا ہے، اور اس کی اپیل ہائی کورٹ کے ذریعے اس کو ختم کرایا جا سکتا ہے۔ تو وہ پھر 16 MPO کے خلاف ریٹ میں جایا جاتا ہے، جبکہ 144 کی خلاف 188 کی کارروائی کے لیے مجسٹریٹ کے پاس بیل رکھائی جاتی ہے، یا پھر SHO کے پاس پاور ہے۔ جی بہت شکریہ وکیل صاحب، آپ نے ہمیں ڈیٹیل میں بتایا کہ دفعہ 144 آخر ہے کیا۔ تو جتنے بھی ناظرین ہیں سن رہے ہیں، وہ دفعہ 144 جب نافذ ہو جائے تو بالکل جتھے کی صورت میں یا کہیں بھی 5-4 لوگ اکٹھے ہو کے نہ کھڑے ہوں، کیونکہ 6 ماہ کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو بچیں، اور خود کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ تو دیکھتے رہیں قانون۔